السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ بیماریاں اور پریشانیاں مسلمان پر کیوں آتے ہیں؟ ہر مصیبت اور ہر تکلیف کی وجہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھار یہ چیز ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بدلے انسان پہ مصیبت آ جاتی ہے، اور کبھی مصیبت اور بیماری اور تکلیف کے آنے میں مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گناہوں سے صاف کرنا چاہتا ہے اور اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام اور صالحین پر جو مصیبتیں آئی ہیں۔ اور کبھی کبھار دونوں مقصد ہوتے ہیں، گناہ سے صاف کرنا اور درجات کی بلندی، اور گناہ کے بدلے مصیبت کا آنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، سورہ نساء آیت نمبر 79۔ اور آپ پر جو بھی مصیبت آتی ہے یہ آپ کی وجہ سے، مطلب آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تفسیر ابن کثیر 363 نمبر پیج پہ یہ تفسیر لکھی ہے۔ تو کبھی کبھار مصیبت اس وجہ سے آتی ہے کہ انسان سے گناہ کا ارتکاب ہوا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار مصیبت اس وجہ سے آتی ہے کہ انسان کے درجات بلند ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو مقام لکھا ہوتا ہے وہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے نہیں حاصل کر پاتا، تو اس پر مصیبتیں آتی ہیں تاکہ یہ انسان اس مقام کا مستحق بن جائے اور اس کے درجات بلند ہو جائے۔ حدیث میں ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے 3090، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے لیے جنت میں بہت اعلیٰ مقام لکھا ہوتا ہے، لم یبلغها بعملہ، یہ بندہ اپنے اس مقام تک اپنے عمل کے ذریعے نہیں جا سکتا۔ ابتلاہ اللہ فی جسدہ یا فی مالہ یا فی ولدہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پہ آزمائش کرتا ہے، کبھی اس کے مال میں، کبھی جسم میں، کبھی اولاد میں، طرح طرح طریقوں سے۔ تو یہ انسان مصیبت کے بدلے اور مصیبت کی مدد سے اپنے اس مقام تک پہنچ جاتا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، زیادہ ثواب اور بڑا ثواب جب انسان کو ملتا ہے تو زیادہ مصیبتوں کے آنے کی وجہ سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ان پر مصیبتیں نازل فرما دیتا ہے۔ تو جو اللہ سے راضی ہو جائے، صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے 5641 اور مسلم میں بھی ہے کہ ما یصیب المؤمن من شوکۃ فما فوقها الا رفعه اللہ بها درجہ او حط عنہ بها خطیہ۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے، اللہ اس کانٹے چوبنے کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے اس مسلمان کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اور